لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات پڑھیں آپ حضرات. حضرات گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا، مختصر علم و ادب، موالیان اہل بیت طاہرین، عزاداران سرکار سلطان کربلا اور ماتم داران غریب نوا، آپ کی خدمت عالیہ میں نجف ہند جوگی پورہ کے سالانہ مجالس کے سلسلے کی آخری دن کی 13ویں مجلس عزا سے خطاب کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کے ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر قرآن مجید کے سورہ مائدہ سے جس مقدس مطہر پاک و پاکیزہ بے عیب لا ریب طاہر و اطہر کلمات کی تلاوت کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کیا ہے، ان کلمات کو جہان تفسیر میں اہل ولایت آئے ولایت کے نام سے یاد فرماتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم ولایت کے حوالے سے، ولایت کے موضوع پر، ولایت کے ٹاپک پر، ولایت کے ذریعے سے، ولایت کے طریقے سے، ولایت کے زاویے سے، ولایت کے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہے اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. دیکھیے وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. دیکھیے تقریباً 20 منٹ کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے اور انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر میں اپنی بات اور اپنے معروضات اور گزارشات آپ کے حوالے کروں گا. بس آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ولولہ روحانی کے ساتھ سماعت فرماتے جائیے گا، اس لیے کہ 20 منٹ کا وقت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اچھا عزادار اور اچھا خطیب وہی ہے کہ جو دوسرے خطیب کا وقت نہ لے. تو لہٰذا آپ میری طرف متوجہ رہیے گا اور انشاءاللہ ایک ایک جملے میں تاریخ کا ورق الٹتا چلا جائے گا. آیت جو پڑھی گئی ہے ولایت کے حوالے سے ہے اور موضوع مجلس کا ولایت ہے، لہٰذا پوری مجلس ولایت کے موضوع پر ہونی ہے. ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے نقطے چندے کی مجلس نہیں پڑھنی ہے بلکہ ایک موضوع پر مجلس پڑھنی ہے. آپ سماعت فرماتے جائیے گا. مجلس کا پہلا جملہ ہے، یہیں سے بیدار ہو جائیے گا، یہیں سے جڑ جائیے گا اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیسا سنیں گے اور کیسا سماعت فرمائیں گے. دیکھیے دنیا میں ہونے والے اجتماعات میں اور اس مجلس عزا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں مقرر اسٹیج پر آتا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے، جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے تو ہمارے یہاں منبر پہ آنے والا ایسے ہی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا. یہ تو حدیث پیغمبر کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ آپ کے حوالے ہے، یا تو حدیث پیغمبر کی تلاوت کی جاتی ہے یا قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی رسم ہے، یہ کوئی پرانا طور طریقہ ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ عمل کر کے عالم اسلام کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو مذہب شیعہ کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے یا اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم، مذہب شیعہ کا دار و مدار
یہ تو محمد کے فرمان پر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کے قرآن پر رکھا گیا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے علماء کرام تشریف فرما ہے، مولانا رضالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مظہر صاحب ہے، مولانا اصغر صاحب ہے، سلمان صاحب ہے، طالب صاحب ہے، میرے بڑے بھائی مولانا قمر عباس صاحب ہے، اور نسیم البھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشکل امر ہوتا ہے، اس لیے کہ علماء علم کا پہاڑ ہوتے ہیں اور میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، علماء علم کا سمندر ہوتے ہیں اور میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوں۔ انشاءاللہ ذکر مشکل کشا اور بارگاہ مشکل کشا ہے تو میری مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ بھئی دیکھیے ہم بغیر قرآن کے یا بغیر حدیث کے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کا دار و مدار یا تو محمد کے فرمان پر ہے یا اللہ کے قرآن پر ہے، اس لیے کہ جن معصومین کو ہم مانتے ہیں اور جن کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی آیتوں کے مطابق بسر ہوا، یا جملوں کو بدل کر یہ کہا جائے کہ جیسے جیسے وہ عمل کرتے جاتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی ہے۔ بھئی قرآن مجید کی آیتیں ان کے عمل کی منتظر رہتی ہیں، تو آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کی عمل کی منتظر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ بھئی دیکھیے اگر یقین نہیں آتا تو ہم قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم کرتے ہیں، بھئی آیت ولایت نازل کیوں نہیں ہوتی، کہ ابھی علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی نہیں دی ہے، ابھی ہم نہیں آئیں گے، سورہ دہر آتا کیوں نہیں ہے، کبھی فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش کا مقدر نہیں بنی ہے، بھئی آئے تطہیر آتی کیوں نہیں ہے، کبھی چادر تطہیر کے نیچے بائستن جمع نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم نہیں آئیں گے، سورہ کوثر آتا کیوں نہیں ہے، کہ ابھی اس دنیا میں شہزادی نہیں آئی ہے، جب اس دنیا میں شہزادی کا نزول ہوگا تو ان کی تعظیم کے لیے پروردگار عالم سورہ کوثر کا نزول فرمائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے نا اذان محترم، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ چلتے پھرتے چوراہوں پہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے، وہم راکعون، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع جاری رہتا ہے اور زکوٰۃ میں انگوٹھی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ولایت کی آیت چلی آتی ہے۔ بھئی پروردگار عالم نے اس ولایت کے اندر تین ولیوں کا ذکر کیا، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے اور مولا کائنات ولی ہے۔ بھئی جو لفظ ولی اپنے لیے رکھا وہی رسول کے لیے رکھا، وہی مولا کائنات کے لیے رکھا۔ پروردگار عالم نے ایک لفظ ولی یہ تینوں جگہ پر رکھ کر اہمیت ولایت سمجھائی کہ دیکھو جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے، جو اہمیت عقیدہ نبوت کی ہے، وہی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے، اس لیے کہ عقیدہ ولایت کے بغیر نہ تو عقیدہ توحید قبول کیا جائے گا، نہ عقیدہ رسالت قبول کیا جائے گا، اور اس کی اہمیت کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام جو ہم آپ کے اوپر نازل کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا۔ جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب علی کی ولایت کی تبلیغ کیجئے۔ اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو گویا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا۔ بھئی کار رسالت کیا ہے؟ نبی نے 40 سال کی ایج میں اعلان رسالت فرمایا، یہ بھی کار رسالت ہے۔ نبی نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، یہ بھی کار رسالت ہے۔ نبی نے حج کرنے کے لیے کہا، یہ بھی کار رسالت ہے۔ بھئی پروردگار عالم نے کہا قبلہ رسالی صاحب کی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، بھئی پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت کی تبلیغ نہیں کی تو گویا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں بخشی جائیں گی تو علی کی ولایت کے صدقے میں روزے قبول کیے جائیں گے، تو علی کی ولایت کے صدقے میں حج کو مانا جائے گا، تو علی کی ولایت کے صدقے میں خمس کو تسلیم کیا جائے گا، تو علی کی ولایت کے صدقے میں زکوٰۃ کو مانا جائے گا، تو علی کی ولایت کے صدقے میں اب جملہ سماعت فرمائیے گا۔ بھئی پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اگر علی کی ولایت کی تبلیغ نہیں ہوئی تو کار رسالت نہیں پہنچایا
بھائی دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، یہ بات کی باتیں ہیں. اگر نبی قدیر کے میدان میں آپ کے مولا کی ولایت نہ پہنچائے تو اللہ کو پہچانوانا کام نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. جو ہے نا پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب علی کی ولایت کی تبلیغ کیجیے. اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو گویا کہ کار رسالت انجام نہیں ہوا. دیکھیے پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں لفظ بلغ علی کی ولایت کے ساتھ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ اسی کی قبول کی جائے گی جو علی ولی اللہ کے صدقے میں تبلیغ کرے گا. جو علی ولی اللہ سے ہٹ کر تبلیغ کرتا ہے اللہ اس کی تبلیغ کو قبول نہیں کرنے والا. پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب علی کی ولایت کی تبلیغ کیجیے. اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو گویا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا. دیکھیے ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے، اور جب مجلس پڑھی جاتی ہے اور مولا کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ مولانا آئے تھے اور منبر پر مجلس پڑھ کر گئے اور کوئی پیغام نہیں دے کر گئے. توجہ ہے نا اذان محترم؟ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا آئے، مجلس پڑھی اور کوئی پیغام نہیں دے کر گئے. فضائل پڑھنے والوں کے لیے خاص طور پر یہ باتیں کی جاتی ہیں جنہیں اردو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، جنہیں منبر کے تقدس کا خیال نہیں ہوتا ہے، جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ منبر سے کون سا لفظ صرف کرنا ہے اور کون سا لفظ صرف نہیں کرنا ہے. وہ یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی مجلس میں پیغام نہیں دیا گیا. پروردگار عالم نے کہا، میں نے آیت آپ کو سنائی کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو گویا کہ کار رسالت نہیں پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر اللہ اپنے حبیب کا بھی پیغام قبول نہیں کرتا ہے. اما جب علی کی ولایت کے بغیر رسول کا پیغام قبول نہیں ہوتا ہے تو ہمارا شما کی اوقات کیا رکھی ہے؟ جو ہے نا جانے صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. توجہ ہے نا جانے محترم؟ پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے اور مولا کائنات ولی. بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے استاد محترم مولانا کوثر مصطفیٰ صاحب قبلہ کو مجلس جو ہے خطاب فرمانی ہے. جلدی جلدی آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ رہیے. پروردگار عالم نے ولایت کی اہمیت کو بتایا کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے اور مولا کائنات ولی ہے. دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ولایت کے لیے ارشاد فرمایا اور ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے اس آیت کی تلاوت کر کے صحابہ کرام کو سنائی. جیسے ہی نبی نے صحابہ کو سنائی تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد نبی سے معلوم کیا کہ یا نبی اللہ، یہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کیوں رکھا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ دیکھو نماز عبادت کا ذریعہ ہے اور زکات قبولیت کا ذریعہ ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، زیادہ وضاحت کا وقت نہیں ہے. پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. صحابہ نے پوچھا تو نبی نے فرمایا کہ نماز عبادت کا ذریعہ ہے اور زکات قبولیت کا ذریعہ ہے. یعنی جو زکات نہیں دیتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، جو زکات نہیں نکالتا ہے. توجہ عزیزان محترم، جو زکات نہیں نکالتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. تو زکات ہوتی کیا ہے؟ زکات کہا کسے جاتا ہے؟ تو ہر انسان کا یہی جواب ہوگا کہ قبلہ زکات غریبوں کا حصہ ہے، زکات مسکینوں کا حصہ ہے، زکات یتیموں کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غریبوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. توجہ عزیزان محترم، جو یتیموں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، جو مسکینوں کا مال کھائے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ یتیموں غریبوں اور مسکینوں کا مال کھانے والے کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے تو جو سیدہ کا کھائے بیٹھا ہے. توجہ ہے نا ادارے میں؟ پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. یعنی زکات کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا. تو جو زکات کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، جب غریبوں کا مال کھا جائے، جب اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے تو جو سیدہ کا مال کھا جائے. توجہ ہے نہیں ظالم؟ آپ کہیں گے قبلہ اس بات سے اس بات کا کیا مطلب؟ دیکھیے یہ جو اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہاں جو ایک کا حق ہوتا ہے
وہی سب کا حق ہوتا ہے. یہاں پر جو حق جناب امیر المومنین ہے وہی حق جناب سیدہ ہے. یہاں پر جو حق امام حسن ہے وہی حق جناب سیدہ ہے. یہاں پر جو حق امام حسین ہے وہی حق جناب سیدہ ہے. اب اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے گا کہ اگر کوئی انسان کسی مجلس کے نام پر چندہ جمع کرے اور چندہ جمع کرنے کے بعد وہ پیسے مجلس میں نہ لگا کر اپنے اوپر لگا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق جناب سیدہ کھایا ہے. اور آپ جو کہ پورے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے ہندوستان کے حالات آپ کے پیشے نگاہ ہے، بھائی دیکھیے اگر کوئی انسان کسی درگاہ کا متولی بن جائے اور متولی بننے کے بعد وہاں کی گنبدوں سے پیسے نکال کر وہ درگاہ میں نہ لگا کر بلکہ اپنے گھر میں لگا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق جناب سیدہ گایا ہے. توجہ ہے نا ادارے میں؟ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. دیکھیے ولایت کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے. مولا کائنات کو ولی ماننا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. بڑی آہستگی کے ساتھ جملہ کہوں گا. بھئی دیکھیے اللہ نے کہا کہ نماز قائم کی جائے اور زکات ادا کی جائے. نبی نے فرمایا کہ جو زکات نہیں دیتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. بھئی جیسے اللہ زکات نہ دینے والے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، ویسے ہی اللہ علی ولی اللہ نہ کہنے والے کا نہ لا الہ الا اللہ قبول کرے گا، نہ محمد الرسول اللہ قبول کرے گا. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے بھائی نے نعرہ لگایا اور کچھ لوگوں نے جواب دیا اور کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا. دیکھیے جب بھی مولا کے نام کا نعرہ لگا کرے تو جواب دینے میں شرمانا نہیں چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ اللہم صلی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک ایسا نعرہ لگائیے کہ جس کی صدائیں ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اس علی تک پہنچے جو علی کا علی ہے. لہذا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند ترین نعرہ حیدری، بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. توجہ ہے نا ادارے میں؟ نعرہ لگانے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی ہمارے وہ مولا ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا. چاہے وہ عبادت کا میدان رہا ہو، چاہے وہ علم کا میدان رہا ہو، اور چاہے وہ جنگ کا میدان رہا ہو. اس لیے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے اسے علی نے اکھاڑا ہے اور علی نے پچھاڑا ہے. 4 مصرے مجھے یاد آ گئے، اس لیے کہ اب سے پہلے تمام ہی خطیب مصرے پڑھ رہے تھے، یہ میری عادت نہیں ہے، لیکن جب ایسا ماحول چل رہا ہے تو 4 مصرے میں بھی سنا دیتا ہوں. بھئی دیکھیے علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا، چاہے وہ جنگ کا میدان رہا ہو. اس لیے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے اسے علی نے اکھاڑا ہے اور علی نے پچھاڑا ہے. مصرے سماعت فرما لیجیے گا کہ تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، ابھی مشن صاحب تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، اگر کسی مرحب و انتر کو پچھاڑا ہوتا. ارے یہ تو سچ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا ہے. ارے باغ خیبر نہ صحیح کچھ تو اگاڑا ہوگا. اب جو ہے نا ادارے میں، لیکن نعرہ لگانے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے. بس آخری جملہ ہے، اس لیے کہ مول صاحب آ گئے ہیں، آخری جملہ ہے مجلس کا، جیسے چاہے ویسے سن سکتے ہیں، لیکن نعرہ لگانے میں شرمانا نہیں چاہیے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری طرف سے میسیج ہے. ایک جملہ میسیج نہیں ہے بلکہ پوری مجلس میسیج ہے، اور 4 دن سے جتنی مجلس ہوئی ہے سب کی سب میسیج ہے. بھئی دیکھیں نعرہ لگانے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان پر جو کنڈے لگے ہوئے ہیں، جب جنت میں ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کنڈے ان دروازوں سے ٹکرا
टकराते हैं, जब वो कुंडे उन दरवाजों से टकराते हैं तो उनसे अली अली की सदाएं आती हैं। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, कई रिवायतों में आया है कि जन्नत के जो दरवाजे हैं, जन्नत में जब हवाएं चलती हैं उन पर जो कुंडे लगे हुए हैं, जब हवा चलती है वो कुंडे उन दरवाजों से टकराते हैं, जब दरवाजों से टकराते हैं तो उनसे अली अली की सदा आती है। इसीलिए मैं जुमला कहा करता हूँ, भाई देखिए अली अली करना अरे जन्नत के कुंडों का काम है, सकीफा के कुंडों का काम नहीं है। परवरदिगार आलम ने कहा कि अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है और मौलाए कायनात। देखिए यही विलायत का घराना है। नसीमुल भाई तकरीबन 17 मिनट हुए हैं और यही से मसला, यही विलायत का घराना है कि जहां इनके इतने फजाइल हैं कि रसूल ने फरमाया कि ए अली, अगर अशजार दुनिया कलाम की सूरत इख्तियार कर ले, तमाम समंदरों और दरियाओं का पानी रोशनाई बन जाए, तमाम ज़मीन व आसमान और आग की शक्ल में तब्दील हो जाएं और तमाम जिन्नो इंस लिखने बैठ जाएं, तो ए अली तुम्हारे फ़ज़ाइल व कमालात मुरत्तब नहीं किए जा सकते। जहाँ इतने फ़ज़ाइल वहाँ इतने मसाइब कि मौला अली को मस्जिद कूफा में ज़रबत लगा, शहज़ादी कौनैन के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, इमाम हसन के जनाजे में तीर बरसाए गए और इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 रोज का भूखा प्यासा किया। जज़ाकल्लाह ज़दारो, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं और मुसलसल आप इमाम हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, खुदा आपका नजफ़ हिंद में आना कबूल फरमाए, खुदा आपका नजफ़ हिंद आने के सदक़े में आपको नजफ़ अशरफ की ज़ियारत कराए। अज़दारों, जब मजलिस हुसैन होती है और मजलिस हुसैन में मसाइब होते तो जाहिर सी बात है कि रसूल की बेटी आती जिसका सिन 18 बरस है। एक रिवायत रोने के हवाले से पढ़नी है और हक के गिरिया आपको अदा करना है, इसलिए कि क़िबला आ चुके हैं, वक्त बिल्कुल। अज़दारों, शहजादी आती हैं जिनका सिन 18 बरस, 9 बरस अपने बाबा के घर में गुजारे हैं, 9 बरस अपने शौहर के घर में गुजारे हैं। अज़दारों, जो 9 बरस अपने बाबा के घर में गुजारे उसमें रसूल को तमन्ना रही कि जनाब सैयदा किसी चीज़ का सवाल करें, लेकिन शहजादी ने कोई सवाल नहीं किया। जो 9 बरस अली मुर्तज़ा के घर में गुजारे उसमें मौला को तमन्ना रही कि शहजादी सवाल करें, लेकिन जनाब सैयदा ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन अज़दारों, ये तुम्हारा मुकद्दर है, जब वही बीबी इस मजलिस हुसैन में आती है तो हर अज़ादार के सामने अपना रुमाल फैला देती है और एक जुमला कहती जाती है, मेरे बेटे के चाहने वालों, मेरे बेटे के जख्मों का मरहम मुझे दे दो। जज़ाकल्लाह अज़दारों, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अज़दारों, आपके आंसू इमाम हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। अल्लामा तालिब जोहरी बयान फरमाते हैं, अज़दारों आप गिरिया कर रहे हैं, इस रोने का मर्तबा क्या है? सुनते जाइएगा और हक़ गिरिया अदा करते जाइएगा। सुनिएगा अज़दारों क्या मर्तबा है। अल्लामा तालिब जोहरी बयान करते हैं कि मौला हुसैन कमसिन थे और कमसिनी के आलम में अपने नाना की खिदमत में आए और आने के बाद कहते हैं, नाना ए नाना, आप मेरे रोने वालों को क्या अता करेंगे? अज़दारों, रसूल फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन, अरे मैं शाफ़े तेरे रोने वालों की बख्शिश कराऊंगा। अज़दारों, उसके बाद अपने बाबा की खिदमत में आए और आने के बाद कहते हैं, बाबा ए बाबा, आप मेरे रोने वालों को क्या अता करेंगे? अज़दारों, अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन, मैं साक़िए कौसर, अरे तेरे चाहने वालों को अरे कौसर से सैराब करूंगा। अज़दारों, उसके बाद अपने भाई हसन की खिदमत में आए और आने के बाद कहते हैं, भैया ए भैया, आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? अज़दारों, हसन मुस्तफा फरमाते हैं, ए भैया हुसैन, मैं जवानाने जन्नत का सरदार, अरे तेरे चाहने वालों को अरे जन्नत लेकर जाऊंगा। अज़दारों, सबसे आखिर में अपनी माँ की खिदमत में आए, आखिरी जुमला है, हक़ गिरिया अदा करिए। अज़दारों, माँ के पास आए, अल्लामा तालिब जोहरी कहते हैं, अरे इस तरीके से आए, अरे जैसे अली अकबर के लाशे पर पहुंचे, अरे घुटनों और कोहनियों के पल चले, अपनी माँ की आगोश में आए, बाहों में बाहें डाल दी और कहते जाते हैं, अम्मा ए अम्मा, मेरे रोने वालों को क्या देंगी? ए अम्मा, अरे अब्बास के कटे हुए बाजुओं पर रोने वालों को क्या देंगी? ए अम्मा, अरे ज़ैनब की बेरी दाई पर रोने वालियों को क्या देंगी? अज़दारों, शहजादी कहती है, ए बेटा हुसैन,
ایسی غریب ماں تیرے چاہنے والوں کو کچھ دے تو نہیں سکتی، لیکن میرے بیٹا ارے اتنا یاد رکھنا، جب تک تیرے چاہنے والے جنت میں قدم نہ رکھیں گے یہ تیری ماں فاطمہ اللہ رحمت اللہ سیعلم الحسین انا للہ و والے والے جی واسطہ محمد والے محمد کا جتنے حاضرین ہیں ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام مومنین کا نجف ہند میں آنا قبول و مقبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے برادر بزرگ مولانا حیدر مہدی صاحب علیل ہے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء حق کا سایہ ہمارے سر بقایا مدائم رکھ، علماء سوق و نیست و نابود فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انسان